بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الفصل الثانی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ قالت فرماتی ہے فسبقت علی رجلی، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ریس لگائی، اور فسبقت علی رجلی، اور میں نے دوڑ کے مقابلے میں ان سے آگے نکل گئی، یعنی ہم نے دوڑ کی ریس لگائی، کون پہلے پہنچے گا فلاں مقام تک۔ صحابہ آگے نکل گئے تھے، جہاد کا واقعہ ہے، تو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں ریس لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فسبقت علی رجلی، میں اس دوڑ کے مقابلے میں نبی علیہ السلام سے آگے نکل گئی، یعنی میں جیت گئی۔ فلما حملت اللحم، پھر جب کچھ عرصے کے بعد میں فربا ہو گئی، یعنی میں تھوڑی موٹی ہو گئی، تو سابقتہ، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر ریس لگائی۔ فسبقنی، تو نبی علیہ السلام مجھ سے جیت گئے۔ قال، اور فرمایا ہذی بتلک السبقہ، یہ اس مقابلے کے بدلے میں ہے، یعنی مقابلہ برابر ہو گیا، پہلے آپ جیتی تھی اب میں جیت گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کی حسن معاشرت تھی، بہترین زندگی گزارتے تھے، اور ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ تو یہ ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے نبی علیہ السلام کی حسن معاشرت کا جو ہے ایک نمونہ ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ وانا خیرکم لأہلہ، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی میرا سب سے بہترین سلوک ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، اور جب تم میں سے کسی کا صاحب مر جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کو چھوڑ دو، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کا تذکرہ بہترین انداز سے کیا کرو، اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کے پیچھے باتیں نہ کرو۔ بعض علماء نے یہ مطلب لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے، تمہارا صاحب مر جائے، کسی کا شوہر مر جائے یا بیوی مر جائے کسی کی، تو بس اس کی محبت سے نکلو، اس کے پیچھے رونا دھونا چھوڑ دو، اور یہ سمجھو کہ اب آپ کا اور اس کا جسمانی تعلق باقی نہیں رہا، اور ایسا نہ ہو اپنی زندگی وہیں پر رک جائے، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں آپ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی دعوت دی۔ تو اس حدیث میں فرمایا جب تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے ایک کسوٹی اور ایک معیار مقرر کر دیا کسی شخص کی بہتری کو ٹٹولنے کے لیے۔ تو اگر کسی بھی شخص کی بہتری کسی نے معلوم کر دی ہے کہ یہ شخص کتنا بہترین اخلاق والا ہے، تو وہ دیکھے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہے۔ اگر اس کا رویہ بہتر ہے تو سمجھ لو کہ وہ بہترین انسان ہے، بااخلاق آدمی ہے، اور اگر گھر والوں کے ساتھ رویہ بہتر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ بااخلاق اور باکردار آدمی نہیں ہے۔ رواہ الترمذی والدارمی ورواہ ابن ماجہ عن ابن عباس الی قولہ لأہلہ، ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن عباس سے روایت کیا ہے، لیکن الی اہلہ تک ہی روایت کیا ہے، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، فرمایا جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے اور ایک مہینے روزے رکھے، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، واحسنت فرجها، اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو فلتدخل من ای ابواب الجنة شاء، فرمایا کہ ایسی عورت کے
ایسی عورت کے لیے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جائے، یعنی جس عورت میں یہ 4 باتیں ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے، یعنی ایسی عورت کے لیے جنت واجب ہے۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ رواہ الترمذی۔ اس سے شوہر کے حقوق کی طرف اشارہ ہے کہ شوہر کے جو حقوق ہے وہ انتظامی امور میں جو ہے عورت سے بڑھ کر ہے، یعنی عورت انتظامی امور میں جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی، باقی حقوق میں اگرچہ برابری ہے لیکن انتظامی امور جو ہے وہ مرد سنبھالے گا اور عورت اس کی اطاعت کرے گی اس میں۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، فرمایا جو بھی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ رواہ الترمذی۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كان على التنور۔ طلق بن علی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یعنی جماع کے لیے بلائے تو بیوی کو شوہر کے پاس پہنچ جانا چاہیے اگرچہ وہ چولہے کے پاس ہی ہو۔ چولہے کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کسی ضروری کام میں مشغول ہو، کھانا پکانے میں مشغول ہو، بچوں کے لیے کھانا تیار کرنے میں مشغول ہو، تب بھی اس کو چھوڑے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے پاس چلی جائے۔ وعن معاذ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت معاذ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا توزی امرات زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تودیہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی جنت والی بیوی یعنی بڑی آنکھوں والی جس کو حور عینہ کہتے ہیں وہ اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ قاتلک اللہ فانما هو من عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا، حور عینہ کہتی ہے کہ تجھ پر اللہ کی مار پڑے، یعنی اللہ تجھے جنت اور اپنی رحمت سے دور رکھے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچا کیونکہ وہ دنیا میں تیرا مہمان ہے جو جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس جنت میں آ جائے گا۔ یعنی جب وہ دنیا کی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حور عینہ اس کے حق میں یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور رکھے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ تو آپ کے پاس مہمان ہے ہمارا اور بہت جلد آپ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حور عینہ جو ہے وہ اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اگر دنیا میں تکلیف پہنچ بھی جائے مطلب یہ بیوی سے تو یہ ہے کہ صبر کرے، برداشت کرے اور یہ یقین رکھے کہ اس کے بدلے میں رب العالمین حور عینہ عطا فرمائیں گے جو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گی، تو یہ مردوں کو برداشت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب۔ وعن حکیم بن معاویۃ القشری عن ابیہ قالت، معاویہ بن قشری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کتنا حق ہے، یعنی ہماری بیویوں کا ہم پر کتنا حق ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تجهر الا في البيت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھانا کھلاؤ، جب آپ کپڑے پہنو تو اس کو بھی کپڑے پہناؤ، یعنی جب آپ اپنے کھانے کے لیے کچھ لاؤ تو اس کے لیے بھی لے آؤ، جب آپ اپنے لیے کپڑے وغیرہ لے کر آؤ تو اس کے لیے بھی کپڑے وغیرہ لے کر آؤ، اور اس کو چہرے پر مت مارو، اگر اس سے کبھی کوئی غلطی صادر ہو جائے تو چہرے پر نہ مارو اور اس کو برا بھلا بھی نہ کہو، اور نہ یہ کہو کہ اللہ تیرا برا کرے، یعنی ان کو بددعا بھی نہ دو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور
اپنے بستر کو اس سے علیحدگی بھی اختیار نہ کرو مگر کمرے کے اندر ہی. اگر آپ نے کبھی اس سے خفا ہو جائیں علیحدگی اختیار کرے تو کمرے کے اندر ہی اختیار کرے, باہر نہ جائے کہیں سی جگہ. تو یہ عورت کے حقوق ہیں مرد پر. رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ. وعن لقیط ابن صبورہ قال, لقیط بن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول, ان لی امرأۃ فی لسانها شیء, فرمایا کہ میری ایک بیوی ہے جو کہ اس کے زبان میں کچھ ہے, یعنی وہ زبان دراز ہے. یعنی البذاء, اس کی زبان میں کچھ ہے, یعنی البذاء یعنی زبان دراز ہے. قال طلقها, نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو طلاق دے دو اگر آپ اس سے تنگ ہے. قلت, میں نے کہا کہ ان لی منها ولدا ولها صحبۃ, فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس سے میرا ایک بچہ بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت عرصہ گزر چکا ہے میرا. قال, نبی علیہ السلام نے فرمایا فمرها یقول عزها, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کو نصیحت کرو. فیک فیها خیر فتستقبل ولا تضربن زعینتک ضربک امیتک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ اس کو نصیحت کرے, یعنی نبی علیہ السلام نے کہا طلاق دو, تو اس نے کہا طلاق دینا مشکل ہے کہ بچہ بھی ہے اور کافی عرصہ بھی گزر چکا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ اس کو نصیحت کرو, یعنی اس کو اپنی زبان درست کرنے اور اپنے عادات اور اطوار ٹھیک کرنے کی نصیحت کرو. اگر اس میں کچھ بھی بلائی ہوگی تو وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے گی, اور اس کو لونڈی کی طرح مت مارو. یعنی مارنے کی اجازت نہیں ہے, بے شک چھوڑ دو اچھے طریقے سے, لیکن مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ چھوڑ نہیں سکتے, رکھنا بھی چاہتے ہیں اور پھر مار پیٹ بھی کرتے ہیں تو ایسی اس کی اجازت نہیں ہے. یا چھوڑ دے یا اپنے پاس رکھے, صرف نصیحت کرے, اگر نصیحت قبول کرتی ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتی تو مارنے کی اجازت نہیں ہے. لونڈی کی طرح اس کو نہ مارے. ہاں جتنی شریعت نے اجازت دی یا جس موقع پر دی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن بہرحال لونڈی کی طرح بے دردی سے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. رواہ ابو داؤد. وعن ایاس بن عبداللہ قال, ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا آماء اللہ, فرمایا اللہ کی باندیوں کو نہ مارو, یعنی اپنی بیویوں کو نہ مارو. فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذئرن النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی باندیوں کو نہ مارو, یعنی اپنی بیویوں کو نہ مارو. اس حکم کے کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ذئرن النساء على ازواجهن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے اس لیے عورتیں اپنے خاوند پر دلیر ہو گئی ہیں, یعنی عورتیں اپنے جو ہے خاوندوں پر حکم چلاتی ہے, دلیر ہو گئی ہے. فرخص فی ضربہن, تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو مارنے کی رخصت دے دی. لیکن وہ مارنا جو شریعت میں قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے کہ مسواک سے مارے یا جو ہے وہ کپڑے کو یا رومال وغیرہ کو لپیٹ لیا جائے, تو جب وہ تھوڑا سخت ہو جائے تو اس سے مارے. لیکن چہرے پر مارنا یا گھوسے یا چپیڑ وغیرہ مارنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو ان چیزوں سے مارے اور ہڈی پر نہ مارے, ایسا نہ ہو ہڈی نہ ٹوٹے اور نشان بھی نہ پڑے. تو اس مارنے کی اجازت دے دی, تاکہ یہ بھی اس لیے دی تاکہ عورتیں جو ہے وہ روب دبدبہ قائم رہے, تاکہ گھر کا نظام جو ہے وہ ٹھیک رہے, گھر کا نظام جو ہے وہ نہ بگڑے. اس وجہ سے تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ عورتیں دلیر ہو گئی ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کو رخصت دی مارنے کی, لیکن جتنی شریعت نے اجازت دی اس کے مطابق. فطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن, تو جب ان کو مارنے کی اجازت دی تو پھر نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس یعنی ازواج مطہرات کے پاس عورتیں
کثیر تعداد میں آتی تھی جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھی کہ شوہر ان کو مارتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یکشون ازواجہن لیس اولئک بخیار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی میرے گھر والوں کے پاس عورتیں آتی ہیں کثیر تعداد میں اور اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ نہیں ہیں جن کی وہ شکایت کرتی ہے، وہ تم میں سے بہترین لوگ نہیں ہیں، یعنی جو اپنے عورتوں کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ بہترین لوگ نہیں ہیں، تم میں سے یہ سن لو۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نصیحت کی، اس کے بعد صحابہ پھر رک گئے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و الدارمی، بہتر وہ ہے جو پہلے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا او عبدا علی سیدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہمارے تابعداروں میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہرا روی کا شکار کرے، یعنی بد راہ دکھائے اس کو، یعنی اس کو اپنے شوہر کے خلاف اکسائے یا اسی طرح کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف اکسائے، تو وہ شخص جو اکسانے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہو، یعنی گھر والوں کے ساتھ نرمی والا رویہ ہو اور اخلاق بہترین ہو۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل الایمان احسن خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کامل مومن ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک رکھتا ہو۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح وروا ابو داؤد الی قوله خلقا، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے خلقاً تک روایت کیا ہے، خیارکم خیارکم للنسائم کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک او حنین، غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے تشریف لائے، وفی صحوتها ستر، تو اس وقت ان کے یعنی حضرت عائشہ کے گھر کے دریچے پر پردہ پڑا ہوا تھا، وفی صحوتها ستر، ان کے گھر کے دریچے پر پردہ پڑا ہوا تھا، فہبت ریح فکشفت ناحیۃ الستر عن بنات لعائشہ، عن بنات لعائشہ لعب، گھر کے دریچے پر پردہ پڑا ہوا تھا، جب ہوا چلی تو اس پردے کا ایک کونا کھل گیا جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیلنے کی گڑیا نظر آئی جو اس دریچے میں رکھی ہوئی تھی۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا یا عائشہ، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ قالت بناتی، فرمایا یہ میری گڑیا ہے، ورآ بینہن فرسا لہ جناحان من رقاع، عائشہ نے کہا کہ یہ میری گڑیا ہے، ان گڑیوں میں نبی علیہ السلام نے ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے کپڑے یا کاغذ کے دو پر تھے، کاغذ کے دو پر تھے اس کے۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا الذی ارا وسطہن، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ان کے گڑیوں کے درمیان جو یہ گھوڑا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ قالت فرس، حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یہ گھوڑا ہے۔ قال وما الذی علیہ، اور اس کے اوپر یہ کیا ہے، یعنی یہ جو دو پر ہے یہ کیا ہے؟ قالت جناحان، حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ پر ہے۔ قال فرس لہ جناحان، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عجیب گھوڑا ہے جس کے پر بھی ہے۔ قالت، حضرت عائشہ فرمانے لگی، حضرت عائشہ کہنے لگی اما سمعت ان لسلیمان خیلا لہا اجنحہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے نہیں، حضرت عائشہ کہنے لگی کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے تھے جن کے پر تھے؟ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ فضحک حتی رأیت نواجذہ، جب میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام مسکرائے، ہنس پڑے، یہاں تک کہ میں نے نبی علیہ السلام کے یہ نوکیلے دانت جو ہے ان کو میں نے دیکھا۔ رواہ ابو داؤد۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے حسن معاشرت تھی ازواج مطہرات کے ساتھ کہ ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے اور ازواج مطہرات بھی ان کو مختلف جوابات
دیتی اور اس پر نبی علیہ السلام کبھی برا نہیں مناتے بلکہ مسکرا دیتے، جس طرح اس حدیث میں ذکر ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ علم ان کو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے اپنی علمی برتری کا جو ہے روب نہیں منوایا، بلکہ مسکرائے اور داد تحسین دی ان کو۔ الفصل الثالث عن قیس بن سعد، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اتیت الحیرہ فرأیتم یسجدون لمرزبان لہم۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے قریب ایک شہر حیرہ پہنچا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ فأنت احق بأن یسجد لک، تو اے نبی آپ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ یعنی قیس بن سعد نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے مرزبان کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہیر کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ فقلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو فقلت لرسول، تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له، یعنی میں نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ وہ ان کا مرتبہ اور رتبہ اس سردار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ فقلت، اور میں نے کہا کہ انی اتیت الحیرہ فرأیتم یسجدون للمرزبان، فرمایا کہ میں ہیر جو ہے ہیر شہر گیا تھا اور وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے۔ فانت حق بأن یسجد لک، آپ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ فقال لی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، فرمایا کہ اے سعد مجھے یہ بات بتاؤ اگر آپ میری قبر کے پاس سے گزریں گے تو کیا آپ میری قبر کو سجدہ کریں گے؟ فقلت لا، میں نے کہا کہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو شرک ہے قبر کو سجدہ کرنا۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تفعلوا لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدون لأزواجهن، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تفعلوا، پھر آپ مجھے بھی سجدہ نہ کریں۔ جب آپ میری قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے کہ وہ شرک ہے، تو پھر اس طرح مجھے بھی سجدہ نہ کریں، کیونکہ مجھے بھی سجدہ کرنا یہ بھی شرک ہے۔ جب میں زندہ ہوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے سجدہ کرنا شرک ہے، تو جس طرح میں زندہ ہوں تو اس حالت میں بھی مجھے سجدہ کرنا شرک ہے۔ اور پھر فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ لما جعل اللہ لہم علیہن من حق، لما جعل اللہ لہم علیہن من حق، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کا جو حق رکھا ہے اس حق کی بنا پر میں انہیں کہتا کہ وہ اپنے جو ہے شوہروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مردوں کا حق ہے وہ عورتوں پر بقدر زیادہ ہے، کچھ خاص طور پر انتظامی امور میں۔ تو یہ عورتوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ حسن سلوک کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے گھر کو سنبھالے اور شوہر کی کیا کرے، عزت کرے۔ تو سجدہ کرنے کا حکم تک نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ان کو دیتا، اگر اللہ یہ سجدہ کرنا جائز ہوتا، اس سے حقوق ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مرد جو چاہے مرضی کرتا رہے، بلکہ عورت کے بھی برابری کے حقوق ہے۔ لیکن جب رائے میں اختلاف آ جائے تو عورت کو پھر چاہیے کہ اپنی رائے کو خاص کر انتظامی امور میں اپنے رائے کو پیچھے رکھے اور جو ہے شوہر کی رائے کو کیا کرے، ترجیح دے، کیونکہ انتظامی امور میں اس کو ایک گناہ زیادہ حق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، حکمرانی اور انتظامی امور میں وہ سربراہ ہے عورت کے اوپر، قرآن نے اس کا حکم دیا۔ تو یہ قرآنی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ شوہر کی اطاعت شوہر کی وجہ سے اس کو نہیں ماننا چاہیے، اللہ کی اطاعت سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت سمجھ کر اگر جب کیا جائے گا تو اس پر رب العالمین اجر بھی عطا فرمائیں گے، ثواب بھی ملے گا، اور گھر کا جو انتظام ہے، امور ہے، وہ بھی بہترین انداز سے چلے گا، کیونکہ جو بھی گھر، جو بھی ملک، جو بھی قبیلہ، جو بھی محلہ، جو بھی بستی جب اللہ کے احکامات کے مطابق چلتی ہے تو رب العالمین اس علاقے، اس ملک، اس گھر کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، کبھی اس میں کوئی خفگی، ناراضگی اور برے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے رب العالمین کا حکم سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داود و رواہ احمد عن معاذ بن جبل وعن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته علیہ، فرمایا اگر مرد اپنی عورت کو کسی معقول وجہ سے مارے تو قابل مواخذہ نہیں ہے۔
یعنی اپنی بیوی کو کسی معقول وجہ سے شریعت نے جو حد مقرر کی ہے اس کے مطابق مارے تو شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ لیکن شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنا، اور معقول وجہ بھی ہو، بلا وجہ نہیں۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جات امرات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده، فرمایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، خدمت میں حاضر ہوئی، ونحن عنده، اور میں نبی علیہ السلام، ہم نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ فقالت زوجی صفوان بن معطل یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت، فرمایا کہ میرا شوہر صفوان بن معطل جو ہے وہ مجھے مارتا ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ مجھے روزہ افطار کروا دیتا ہے، یعنی مجھے روزہ رکھنے نہیں دیتا۔ ولا یصلی الفجر حتی تطلع الشمس، اور وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ وصفوان عنده، اس وقت مجمع میں صفوان بھی موجود تھا۔ فسألہ عما قالت، نبی علیہ السلام نے صفوان سے پوچھا ان تمام چیزوں کے بارے میں جو اس کی بیوی نے بتائی، جو اس کی بیوی نے شکایات لگائی، ان تمام شکایات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ فقال یا رسول اللہ، تو صفوان کہنے لگا یا اللہ کے رسول، اما قولها یضربونی اذا صلیت، فرمایا کہ یہ جو کہہ رہی ہے کہ میں اسے مارتا ہوں جب یہ نماز پڑھتی ہے، تو فإنها يقرأ بسورتين وقد نهيتها، فرمایا کہ یہ ایک رکعت میں دو صورتیں پڑھتی ہے، اور میں اس کو منع کرتا ہوں کہ اس طرح کرنا سنت کے خلاف ہے، ایک رکعت میں دو صورتیں نہ پڑھی جائے، تو یہ سنت کی خلاف ورزی پر میں اسے مارتا ہوں، کیونکہ یہ منع نہیں ہوتی، میری بات نہیں سنتی، اس وجہ سے نماز پڑھنے پر نہیں مارتا۔ قال فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت سورۃ واحدۃ لکفت الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک صورت پڑھی جائے قرات میں ایک رکعت میں تو لوگوں کے لیے کافی ہے، یعنی دو صورتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں واما قولها، صفوان نے کہا کہ جو اس کی یہ بات ہے کہ یفطرونی اذا صمت، کہ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ مجھے روزہ افطار کروا دیتا ہے، تو اس کا مطلب، اس کا جواب یہ ہے کہ فإنها تنطلق تصوم وانا رجل شاب، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزے رکھتی چلی جاتی ہے، روز روزہ رکھتی ہے، روز روزہ رکھتی ہے، اور میں جوان آدمی ہوں تو میں روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں، یہ روز نفلی روزہ رکھتی ہے، اس لیے میں اس سے منع کرتا ہوں کہ روزہ نہ رکھے۔ تو لازمی بات ہے نفلی روزہ شوہر سے پوچھ کر رکھنا چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر رکھنا جائز نہیں ہے۔ افلا اصبر، اور میں صبر نہیں کر پاتا اس لیے میں اس کو منع کرتا ہوں کہ روزہ نہ رکھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوم امرأة الا باذن زوجها، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ واما قولها انی لا اصلی حتی تطلع الشمس، اور میری بیوی کا یہ کہنا کہ میں نماز نہیں پڑھتا صبح کی لیکن اس وقت جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فانا اہل بیت قد عرف لنا ذلک، فرمایا کہ ہم ایسے گھر کے لوگ ہیں کہ ہمارے یہ عادت بن چکی ہے، یعنی ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، رات دیر تک کام کرتے ہیں اور پھر وہیں پر سو جاتے ہیں، تو وہاں کوئی جگانے والا نہیں ہوتا، تو بعض اوقات آنکھ کھل جاتی ہے، نماز سے پہلے نماز پڑھ لیتے، اور بعض اوقات سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنوں سے آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ عذر ہے۔ لا نکاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، تو ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی لیکن تب جب سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فإذا استيقظت يا صفوان فصلی، فرمایا کہ اے صفوان جب تیری آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لیا کرو، اسی وقت پڑھ لیا کرو۔ تو یہ انسان معذور ہے کہ جب اس کی آنکھ نہ کھلے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ رات کو دیر تک کام کرے، اپنے ٹائم پر سوئے، تو پھر اگر آنکھ نہ کھلے تو یہ معذوری ہے، لیکن اگر انسان رات دیر تک کام کرے اور پھر آنکھ نہ کھلے تو ایسی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ صحابہ کا جو رات دیر تک تھا وہ الگ بات ہے، صحابہ اتنی دیر تک نہیں جاگتے تھے، وہ شیشہ کے تھوڑی دیر بعد بھی اگر جاگے تو ان کے لیے یہ تھا کہ رات دیر تک، ہماری طرح نہیں کہ رات کو 2 3 بجے وہ سوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد اگر سو جائے تو یہ ان کے لیے، صحابہ کے لیے رات دیر تک ہوتا تھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اتنا، لیکن کافی دیر تک جو ہے کام کرنا اس کی اجازت نہیں۔
وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في نفر من المهاجرين والانصار. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں تھے. فجاء بعیر فسجد له، تو ایک اونٹ آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. فقال اصحاب یا رسول اللہ تشت لك البہائم، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر اور درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں. فنحن احق ان نسجد لك، تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا ربکم وَاکرموا اخاکم، فرمایا اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اپنے بھائی کا اعزاز کیا کرو، اپنے بھائی کا اکرام کیا کرو. وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وَلَوْ أَمَرَهَا أَن تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنبَغِي لَهَا أَن تَفْعَلَهُ. فرمایا کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے جائے، تو اس عورت کے لیے یہی لائق ہے، یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کا یہ حکم بجا لائے. اگر وہ اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس پہاڑ سے اینٹ اٹھا کے پتھر اٹھا کے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ بلا وجہ اور وہاں سے اٹھا کر وہاں پہاڑ پر لے جاؤ، تو عورت کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ اس طرح کرے، اس لیے کہ اس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی اور شوہر کے دل میں اس کی کیا ہے محبت پیدا ہو جائے گی، جس سے زندگی میں مزید لطف آ جائے گا. اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر شوہر اسی کی بات مانے گا، اسی کے مطابق چلے گا. تو اس لیے اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ مرد کے ساتھ مقابلہ نہ کرے. جب جھکے گی تو مرد خود جھک جائے گا، لیکن اگر مرد کے ساتھ مقابلہ کرے گی تو اسی صورت میں پھر جو ہے گھر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ لازمی بات اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مرد کے ساتھ مقابلہ کرے. رواہ احمد. اور نقصان گھر ٹوٹنے کی صورت میں عورت کا ہی زیادہ ہوگا، خاص کر ہمارے معاشرے میں. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نہ کوئی نماز قبول ہے اور نہ ان کا کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے، یعنی اوپر چڑھتا ہے، یعنی کوئی نیک عمل ان کا قبول نہیں ہوتا. العبد العابق حتی یرجع الی موالیہ، وہ باغا ہوا غلام جہاں تک کہ اپنے آقا اور مولا کے پاس واپس آ جائے. جو غلام باغ ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک اپنے آقا کے پاس نہ آئے. فیضع یدہ فی ایدیہم، اور اپنا ہاتھ اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دے. والمرأة الساخط علیہا زوجہا، نمبر 2 وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس کا شوہر اس پر غصہ ہو کسی شرعی اور معقول عذر کی وجہ سے، اس عورت کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. والسکران حتی یصحو، اور اسی طرح وہ آدمی جو نشے میں ہو جب تک کہ ہوش میں نہ آئے، جب تک نشے میں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سے کون سی عورت سب سے بہترین ہے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، فرمایا کہ وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے اور جس کو جب حکم کیا جائے تو وہ حکم کی اطاعت کرے، بات مانے. ولا تخالفہ فی نفسہا ولا مالہا بما یکرہ، اور مرد کے حق میں اپنی مرد کے عزت میں اور اس کے مال میں اس کی مخالفت نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کو ناپسند ہو، یعنی اس کے مال میں اور اس کی عزت میں خیانت نہ کرے، یہ بہترین عورت ہے. رواہ النسائی والبیہقی فی شعب الایمان. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو یہ 4 چیزیں نصیب ہو گئی گویا اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اور خیر مل گئی ہے. قلب شاکر، فرمایا شکر گزار دل جس کو نصیب ہو جائے. ولسان ذاکر،
ذکر کرنے والی زبان نصیب ہو جائے، وبدن علی البلاء صابر، اور ایسا بدن نصیب ہو جائے جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو، وزوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ، اور ایسی بیوی مل جائے جو اپنی عزت میں اور اپنے شوہر کے مال میں اس کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ تو جس کو یہ چار چیزیں مل گئی گویا اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وما علینا